اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 138، اللہ تعالیٰ کا ایک اور پیغام، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن ایک بیان ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک عام بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کے لیے تو ایک کتاب ہی ہے، ایک بیان ہی ہے، لیکن نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ ہم جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اگر کوئی کتاب ہم پڑھیں اور ہمیں وہ سمجھ نہ آئے تو ہم اسے پڑھنا چھوڑ دیتے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا نارملی۔ فرض کریں آپ کو انگلش نہیں آتی اور آپ انگلش کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھتی ہیں اور آپ کو اردو کی کتاب کی زبان مشکل ہے، بعض دفعہ بہت شستہ اردو ہوتی ہے اور ہمیں وہ اردو کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، جب ہم ایسی کوئی کتاب پڑھتے ہیں جس کے الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو ہم اسے نہیں پڑھتے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آئے کہ وہ بات لکھی ہوئی کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہماری مسلم آبادی اتنی آبادی ہے اور اس کے باوجود اس میں سے 2 یا 3% لوگ ایسے ہوں گے جو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ صبح و شام صفحے پہ صفحے پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، زبان آتی کوئی نہیں، سمجھ ہے کوئی نہیں۔ کبھی اس بات کو آج ذرا اس بات پہ غور کریے گا کہ کیا میں نے کبھی ایسی کوئی کتاب پڑھی جس کی مجھے سمجھ نہ آتی ہو؟ کسی بھی سبجیکٹ کی۔ آپ نے آرٹس پڑھی ہے تو آپ سائنس کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ باٹنی، فزیولوجی، جیوگرافی، آپ ایسی کوئی بک نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے، آپ کا علم جو ہے وہ سائنس میں ہے، تو آپ اردو اگر آپ کو نہیں آتی تو ہمارے آج کل کے بچے تو اتنی خوبصورت اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ تو میرے خیال میں اقبال اور حالی کی نظمیں بھی نہ پڑھ سکیں، وہ حال ہے ہمارے آج کل کے بچوں کا۔ ہر وہ بندہ، آپ میں سے ہر بندہ جو میری بات سن رہا ہے، ذرا سوچے کیا کبھی میں نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جس کی مجھے سمجھ نہ آئے؟ آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو اسپینش نہیں آتی، کیا آپ ایسی کوئی کتاب پڑھ سکتی ہیں؟ آپ کو چائنیز نہیں آتی، کیا آپ چائنیز کوئی بک پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہم جب تک وہ زبان نہیں سیکھیں گے، ہمیں لکھنے والے نے کیا لکھا سمجھ نہیں آئے گا۔ پھر کیسے؟ اتنے سالوں سے ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں بغیر سمجھے، ہم روز صفحے پڑھ لیتے ہیں، فجر میں بھی پڑھ لیے، مغرب میں بھی، ظہر میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی۔ سورہ یاسین بھی پڑھی جا رہی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی جا رہی ہے، سورۃ الکہف بھی پڑھی جا رہی ہے، اور پتہ ککھ کوئی نہیں۔ ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ کسی بھی زبان کو پڑھنے کے لیے، کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کی زبان کا آنا ضروری ہے، اور زبان ہمیں آتی نہیں، ایون ہماری تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہوئے الفاظ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، جہاں پر ضرور مطلب کئی ایسی غلطیاں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں لہن جلی، واضح غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ کتاب عام لوگوں کے لیے بیان ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو آپ عام لوگوں میں شمار کریں، آپ بس ناظرہ ہی پڑھ لیں، پر ناظرہ بھی تو سمجھ کے پڑھیں نا، ناظرہ بھی تو غلطیوں کے بغیر پڑھیں نا، ناظرہ بھی تو عربی زبان میں پڑھیں۔ ہمارے ہاں تو ناظرہ قرآن بھی اردو اور پنجابی میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے تجوید کے قواعد اور رولز کے مطابق قرآن نہیں پڑھتے۔ پھر اگر ہم نے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے، ہمیں اس کے ترجمے کو پڑھنا ہوگا، ہمیں عربی زبان سمجھنی ہوگی، ہمیں حروف کی ادائیگی سمجھنی ہوگی، اور ہمیں قرآن کی آیات کے مطلب اور مفہوم سمجھنے ہوں گے، تاکہ پتہ تو چلے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا، اگر سمجھانے والا ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں بات کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 142 پہ آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک اور پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں اگر رہو گے تو گردش ایام آئیں گی، دنیا میں رہو گے تو مصیبتیں، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسی جنت میں چلی جاؤ گی؟ سویا کھایا پیا اٹھا اور پھر جنت میں پہنچ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت جانے کے لیے موت سے پہلے ہمیں اس جنت کی تیاری کرنی ہوگی۔ گردش ایام تو آئیں گی، مشکلیں تو آئیں گی، لیکن مشکلوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ مشکلوں میں ہم نے اس دین کو پکڑنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس علم کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اسلامی طریقوں پر زندگیاں گزارنی ہیں، اسلامی طریقوں پر اپنی ذات کو لے کر چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر چلنا ہے۔ ایسی جنت کوئی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسا آزمایا ہی نہیں جیسا پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آپ کو اور مجھے صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنت جانا آسان کام نہیں ہے۔
ہمیں اپنی ذات کو کھپانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کو دینا ہوگا، ہمیں ایک کام شریعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں تو ہمارا سونا بھی عبادت شمار ہوگا۔ اگر ہم اٹھتے ہیں اور ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا پورا دن برکتوں والا گزرے گا۔ ایک عورت گھر کے کام کرتی ہے تو وہ گھر کا کام بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت یہ ہو کہ ہم گھر والوں اور شوہروں کے لیے اچھی نیت سے کریں۔ سر سے اتارنے والا کام کریں گے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی اجر دیں گے۔ ہم گھر کے کام کرتے ہوئے ایک عورت کتنی تلاوت سن سکتی ہے، کتنی تقاریر سن سکتی ہے، کتنے بیانات سن سکتی ہے، کتنا سبق پڑھ سکتی ہے، یہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہماری کتنی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں، جو بچوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کر رہی ہیں۔ ایون ہماری ایڈمنز میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو بچوں کے ہوتے ہوئے سارے کرتے ہیں۔ ہم سب کے بچے ہوتے ہیں اور ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نیت کریں گے تو ہم ٹائم نکال لیں گے، ہاں اگر ہماری نیت کمزور ہوگی پھر مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا۔ جنگ احد میں جب جنگ جاری تھی تو مسلمانوں میں ایک افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو بہت سے لوگ بہت پریشان ہو گئے اور ان کے پاؤں کھڑ گئے، جنگ کرنے کی ہمت نہ رہی جب آپ کو پتہ لگ جائے آپ کا لیڈر ہی موجود نہیں۔ خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو کافروں نے افواہ اڑائی تھی تو حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ دین کا اور دین کی سربلندی کا ہونا اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر ان میں سے یعنی کہ آیت کو پہلے دیکھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے افَإِن مَاتَ اگر وہ فوت ہو جائیں یا او قتلا یا وہ شہید کر دیے جائیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دے دی جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ پھر جو کوئی اپنی ایڑیوں سے پھرے گا تو اللہ تعالیٰ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑے گا، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے۔ کہنے کا کیا مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ قرآن نازل ہو، آپ کو اور مجھے یہ ہدایت کا پیغام ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یا اس خبر کے ملنے کے بعد کہ اب وہ نہیں رہے تو اسلام سے کوئی نہیں پھر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہی آیت تلاوت کی اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے یہ جب آیت سنی تو مجھے لگا کہ یہ آیت تو آج کے دن کے لیے نازل ہوئی ہے، دین تو ہمیشہ اسلام رہے گا اور قیامت تک رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین کی اقدار میں کمی نہیں آئے گی، دین کی سربلندی ہم نے ویسے ہی رکھنی ہے، اللہ کی اطاعت ہم نے ویسے ہی کرنی ہے، کوئی چیز ہمارے پاؤں کو نہ اکھاڑے، کوئی چیز ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کرے، تو اس بات کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ ہر جاندار نے مرنا ہے، مقرر وقت ہے ہر ایک کا، ہر بندہ ہر ایک کو موت آئے گی، جو دنیا میں آیا ہے وہ لازمی جائے گا، لہٰذا ہمیں آخرت کا ثواب پانا ہے، ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں احسان کرنے والوں کو ہم بہت زیادہ بہت جلد نیک بدلہ دے دیں گے۔ ہم کسی کی جو ہے وہ نیکی کی قدردانی نہ قدری نہیں کریں گے، ہم ہر ایک کی نیکی کی بہت اچھے طریقے سے قدر کریں گے۔ اس کے بعد دعائیں آ گئیں اور بہت پیاری دعائیں ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جو نبیوں کا ساتھ دیتے رہے۔ دعاؤں کو نوٹ کریں، آیت نمبر ہے 147، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہو گئی اسے معاف فرما دیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دیجئے۔ جب ہم دعاؤں کے ساتھ
دین کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخشیں گے. جو زیادتیاں ہم پہلے کر چکے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں. اس نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کوشش کروں گی حتی الامکان کہ وہ کام نہ کروں جس سے آپ ناراض ہوں، اور آپ مجھے جما دیں، میرے قدموں کو ثابت کر دیں، مجھے دین کی چیزوں پہ جما دیں، دین کے احکامات پہ جما دیں. اور جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی. کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آگے سے پھر جو آیات ہیں ان میں پھر احد کا ہی ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب احد میں آمنا سامنا ہوا تو ایک جماعت تو پہلے ہی چلی گئی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ اپنے لوگوں کو 300 لوگوں کو لے کر احد میں پہلے ہی چلا گیا. اس نے کہا ہم تو نہیں لڑیں گے. اس کے بعد وہاں تیر انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پر مختص کیے. انہیں کہا کہ تم لوگوں نے نیچے نہیں اترنا حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم دیکھو کہ پرندے ہمارے سروں کا گوشت اچک رہے ہیں، تب بھی نیچے نہیں آنا، یعنی تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، کافر ہار کر واپس چلے گئے، تو انہیں لگا کہ شاید اب ہم جنگ جیت چکے ہیں تو ہم مال غنیمت اکٹھا کر لیں. وہ جب نیچے آئے تو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ واپس آئے، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی. تو یہاں سارا اس قصے کا ذکر ہے. اس پر اس دورہ قرآن میں بات نہیں کریں گے، پچھلے میں ہم بہت ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اس دفعہ کے دورہ قرآن کا فوکس صرف وہ والی آیات ہیں جن سے ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور ہم اپنی تھوڑی سی اپنے اخلاق کو زیادہ اچھے طریقے سے سنوار سکیں. ایسا ہوا کہ جب جنگ احد میں بہت سے لوگ مارے گئے تو عبداللہ بن ابی اس نے بعد میں تبصرہ کیا کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ واپس آ گئے ہوتے تو آج مدینہ کی گلیوں میں یہ چل پھر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کی موت جہاں لکھی گئی ہے اگر وہ وہاں نہ بھی ہوتا تو بھی اسے مقتل گاہوں کی طرف اللہ تعالیٰ کھینچ کر لے جاتے، اور اس کی موت جہاں لکھی تھی وہ وہیں پر آئے گی، کیونکہ اللہ نے موت کا وقت پہلے سے مقرر کر دیا ہے، موت کی جگہ مقرر کر دی ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری دی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ تم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی. درمیان میں ایک آیت اور آ رہی ہے اور یہ ہے آیت نمبر 159. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری خوبی کو کاؤنٹ کیا. اس آیت کو ضرور دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کے باعث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. لہٰذا آپ درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ہر کام کا مشورہ ان سے کریں، اور جب آپ کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے ایک عظیم درجے پر فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہائی نرمی، انتہائی ملامت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج، نرم خو تھے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کوالٹیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو ایک مبلغ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، محبتیں بکھیرنے والا، نرم مزاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اس طرح نہ ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع بھی نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاق بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ہمارے رویے کہ لوگ ہماری باتوں کو سنیں. جب ہم بلند اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں جو ہماری زبان ہوتی ہے وہ ہمارے جو اخلاق یا کردار ہوتے ہیں اس کی ترجمان ہوتی ہے. جو ہماری زبان ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کس فیملی یا کس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں. ہمارا انداز بتاتا ہے ہماری تربیت کہاں ہوئی، کیسے لوگوں میں ہم پلے بڑھے. تو جب ہمارے انداز اچھے ہوں گے، ہم نرم مزاج ہوں گے تو ہم دین کا کام تبھی کر سکتے ہیں. کوئی دیندار سخت مزاج ہوگا تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. تو اپنے اندر نرمی لانی ہے، لوگوں سے درگزر کرنا ہے اور اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. اور ایک مبلغ،
ایک داعی دین یا کوئی بھی ایسا شخص جو کسی ایک چیز کو چلا رہا ہوتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کو، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کرے اور پھر کاموں کا مشورہ بھی ان سے کرے۔ کوئی کام کرنا ہے آپس میں مشورے کے ساتھ کریں۔ جب ہم مشورے کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مشورہ کرنا ہمارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوتا ہے، لہٰذا جب مشورہ ہو جائے، کام کا پختہ ارادہ ہو جائے تو پھر اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنا 100% دیں، ہم اپنے وسائل لگائیں، ریسورسز استعمال کریں، ایفرٹ لگائیں، پھر رزلٹ اللہ پہ ہے۔ اگر وہ ہمارے حق میں کام اچھا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بہت ساری برکتیں دے دیں گے۔ اگر وہ کام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دیں گے اور ہمیں اس کا بہتر نعمت بدل دیں گے۔ آگے آیت نمبر 164 میں آپ کے اور میرے لیے ایک اور پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنوں پر احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا۔ آپ اور میں مومن ہیں نا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کی بارش میں کس احسان کا ذکر کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہمارے لیے ایک رسول بھیجے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیات تلاوت کرتے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے، وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے تو انہیں یہ سب سارے کے سارے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ اور میں اس آیت کو اگر اپنی ذات کے اوپر لے کر آئیں، ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، ہمیں امت محمدیہ میں سے ایک بچہ پیدا کیا، اور ہم امت محمدیہ میں اور ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں قرآن کھولا جاتا تھا، جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، اور ہمارے گھروں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک تھوڑا بہت مسلمان کا کنسیپٹ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے۔ ایک عام گھر جس میں نارملی اتنی عبادات نہ ہوں جتنی ایک اچھے دینی گھرانے میں ہوتی ہیں، تب بھی بچوں کو 5 وقت کی نماز کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچپن سے ہم نے اسلامیات دینیات پڑھی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے بیسک اسلامک چیزوں کا۔ الحمدللہ یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا پیدا کیا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو غالب نہ آ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد کریں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی اور دنیا کا بندہ مدد کر بھی نہیں سکتا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا آیت نمبر 162 میں کہ کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی رضا پانے والے شخص کا اجر اس شخص کے برابر قطعی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ، اس کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کی طلب ہم نے رکھنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں رسول بھیجا، اور وہ رسول ایسے ہیں جو ہمیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اور ہم اس آیت پہ بات کر رہے تھے کہ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ احسان اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا۔ ہمارے پاس یہ قرآن اب مصحف کی فارم میں موجود ہے، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے تزکیہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے ان 4 چیزوں کو اپنانا ہے۔ ایک تو اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے جو ہماری زندگی میں خیر و برکت اور شفا کا باعث ہوگی۔ دوسرا، ہم نے اس سے اپنی نیکیوں کو بڑھانا اور گناہوں کو دور کرنا ہے۔ ہمیں اس کتاب کا علم لینا ہے، اس میں سے حکمت کے موتی چننے ہیں، اور اس میں سے ہم نے وہ سب کچھ سیکھنا ہے جو اس سے پہلے ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ قرآن نازل جو ہوا ہے، یہ 30 پارے ہیں، اس کے اندر اتنی آیات ہیں، کس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اسے ہم نے ڈیپتھ اسٹڈی کے ساتھ پڑھنا ہے، تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن بھیجنے کا کیا مقصد ہے اور حقیقت میں تقویٰ کیا ہے۔ تو ہمیں متقین کی صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن پہ وقت لگائیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم اس کا صبر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آگے پھر احد کی آیات چل رہی ہیں،
اور احد میں کیا کیا واقعہ ہوا اس ساری کی ڈیٹیل ہے۔ آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 169۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے کہا زندہ ہیں تو ہم انہیں شہید کہیں گے، ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ شہید ہیں تو وہ اللہ سے اپنا فضل لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے وہ اس سے خوش ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے ابھی تک آ کر نہیں ملے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے اجر کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں ایک تنکا بھی محنت کرتا ہے، ایک لمحہ بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے قدردان ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پیغام ہے آیت نمبر 178 میں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کفر کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے۔ ہمیں بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان ویسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہے ان پر۔ کافر بھی ہیں، یورپین کنٹریز میں آپ دیکھیں پیسہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو ہمارے مسلمان وہاں موو کرنے کی سوچتے ہیں اور وہاں جاتے اور رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کافروں کو مہلت دی ہے، آسائشیں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی بہت کچھ ہیں، نہیں۔ کافی لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو اس کے گناہوں کے باوجود نہیں پکڑتا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود سزا نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ مومن کو مہلت اس لیے ملتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اس کو راضی کر لے، اور کافر کو مہلت اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑے، دیکھے کہ وہ کس حد تک جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلطی پر فوری نہیں پکڑا تو ہمیں استغفار کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے اور ہمیں توبہ کا سفر طے کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر 180 سے کچھ آیات ان لوگوں کے بارے میں جو بخیل ہیں یا کنجوس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی بری ہے۔ قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے۔ ان کی جو گردنیں ہوں گی نا اس میں وہی چیزیں جو یہ سنبھال کے رکھتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کے توق بنا کے ڈالیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک بات کہی اور اسے اللہ نے سن لیا۔ کیا کہتے تھے اس وقت لوگ جب صدقے خیرات کی بات ہوتی تھی تو یہود و نصارہ کہتے تھے اور مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، ہم کیوں دیں، اللہ کو ہماری صدقات کی کیا ضرورت ہے، اللہ اتنا غریب ہو گیا تمہارا اللہ کہ وہ ہم سے صدقات لے گا، نعوذ باللہ۔ وہ ایسی باتیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، میں خاموشی سے ان کو لکھ رہا ہوں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا۔ اب یہاں بات ہوئی بخیل کی۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، ایون وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اس کے مال کا ایک زہریلا اور خوفناک سانپ بنا کر تو کی طرح اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنی سخت وعید ہے مال خرچ نہ کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرص اور بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان والے کا اور بخیل کا کوئی جوڑ نہیں۔ اور بخیل صرف مال میں بخل نہیں ہے، ہر چیز میں بخل۔ آپ اپنی چیز کو بھی چھپا چھپا کے رکھیں، آپ اپنے کاموں کو بھی جو ہے وہ چھپا چھپا کے رکھیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو درداء سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو انسانوں میں سب سے بڑا بخیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ یعنی بخل ہر چیز میں کنجوسی کا نام ہے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو ان روایات کی روشنی میں دیکھے کہ میں بخل کے کس درجے پہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عاجز اور کمزور وہ شخص ہے جو اللہ سے دعا مانگنے میں بھی عاجز ہو، یعنی جو بندہ اٹھ کے اپنے لیے اللہ سے دعا نہ مانگ سکے، اس سے بڑا عاجز کون ہوگا؟ اور بخیل اور کنجوس ترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہم بیٹھے تھے تو یہ آئے ہیں تو ان کا کام ہے سلام کرنا، ہم کیوں سلام کریں، ہم کیوں جو ہے وہ پہل کریں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند نہیں کیا جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قول حضرت عمر فاروق کا ملتا ہے کہ سخی خدا کا دوست ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ کہ آپ نے جتنی مرضی آپ عبادتیں کر لیں اور آپ بخل سے کام لیں تو آپ کی ان عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا کھلے دل سے دینا سیکھیں، کنجوسی نہیں کرنی، اپنوں کو دیں، اپنے سے جڑے لوگوں کو دیں، اپنے سے جڑے رشتوں کو دیں، اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو دیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ ایسی قربانی وہ نہ لائے جسے آگ کھا دے۔ تو آپ کہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم سے پہلے جو رسول آئے، جو معجزوں کے ساتھ آئے، تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہود و نصارہ کو صحیح جوابات دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اچھا پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور صرف مرنا نہیں ہے، صرف مرنا ہوتا تو پھر بھی بات تھی، مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے، جو کچھ دنیا میں بوگے وہ آخرت میں کاٹنا ہوگا، جو دنیا میں کمایا ہوگا وہ آخرت میں لینا بھی ہوگا، لہٰذا جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اگر کوئی شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ تھا، دنیا تو چند دن کی تھی، کچھ گنے چنے سال، آخرت میں تو جنت پانی مقصود تھی، حقیقی زندگی تو جنت کی تھی، لہٰذا جنت جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جنت پانا تو آسان کام نہیں ہے، جنت ہم کیسے پائیں کہ جب ہم جنت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور صرف فرض نمازوں کی باری آتی ہے تو ہم تو صرف نمازیں بھی پوری نہیں کر پاتے، پھر جنت کیسے ملے گی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں پیغام دے دیا کہ میں تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کروں گا، تمہیں آزمایا جائے گا مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی، اللہ کے لیے جان بھی دینی ہوگی اور مال بھی دینا ہوگا، وقت بھی لگانا ہوگا اور کوششیں بھی کرنی ہوں گی، اور اپنے آپ کو کھپانا بھی ہوگا، تب جا کے جنت ملے گا، تب جا کے جنت میں وہ مقام ملے گا جو آپ اور میں چاہتے ہیں۔ ہمیں جنت پانی ہے نا تو جنت کی سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، اور کبھی ذرا گھر کی سیڑھیاں چڑھ کے دیکھیں، ایک منزل سے دوسری منزل جانے کی سیڑھیاں ہم چڑھتے ہیں تو سانس پھولنے لگتا ہے، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنے اور جوڑ جواب دے بیٹھتے ہیں۔ سیڑھیاں وہی شخص چڑھ سکتا ہے جس میں ہمت ہو، جس میں مستقل مزاجی ہو۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہاں سے زمین سے آسمان کی بلندی اور ساری سیڑھیاں لگی ہیں، اللہ نے آفر دے دی چلو چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ آپ سوچیں اگر یہ سیڑھیاں فزیکل ہوتی، ایک امیجنیشن کی بات ہے نا، اگر فزیکل سیڑھیاں ہوتی میں کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتی ہوں؟ تو جنت پانے کے لیے آپ اور میں فزیکلی بھی اگر امیجن کریں نا تو ہمیں ان سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جسم میں جان چاہیے، دماغ میں سکون اور صبر چاہیے، نفس کو مار کے کہ نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو چڑھنا تو پڑے گا، پھر چاہے گھٹنے درد کریں اور چاہے جوڑ درد کریں ہمیں چڑھنا پڑے گا۔ اور ہم اگر ان سیڑھیوں کو چڑھے بغیر جنت چاہتے ہیں پھر اس کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اور ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ہمیں جنت کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کو سمجھنا ہوگا۔ وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ساری زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہ دنیا میں
دن اور رات پھیرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. بس ہم نہ عقل انسان ہے، نہ بے عقل انسان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور پیغام دے رہے ہیں آیت نمبر 191 میں کہ ایمان والے کون ہیں، جنت تک کون پہنچیں گے اور آگ سے کون بچائے جائیں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ کا کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھ کر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے سوتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر وقت دماغ میں اللہ اللہ اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی سوچ، اللہ کا ڈر، تقوی، اور آسمان اور زمین پر غور کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اللہ تو نے یہ سب کچھ ایسے ہی تھوڑی بنا دیا ہے، سبحانک، تو تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ سے بچا. یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ال عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات، آیت نمبر 190 سے. سورہ ال عمران کے آخری رکوع کی بھی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے. سورہ ال عمران کے آخری رکوع کا بھی ہمارا حفظ کا گروپ چلتا ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہے تو عید کے بعد کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تو تب اس وقت پڑھا کرتے تھے. تو یاد کریں، بہت خوبصورت آیات ہیں. اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو جو آواز لگا رہا تھا، کس لیے؟ لل ایمان، ایمان کے لیے. کوئی بندہ آپ کو کہے آؤ ذرا ایمان کے بارے میں بات کریں، آؤ ذرا اسلام کی بات کریں، آؤ ذرا قرآن کی بات کریں، آؤ قرآن کا درس ہے، آؤ تجوید سیکھو، آؤ ترجمہ سیکھو، آؤ تفسیر سیکھو، آؤ حدیث سیکھو. منادی ہو رہی ہے ایمان کے لیے، تو جو اس منادی پر لبیک کہے گا اس کی بات ہے یہاں پر، کہ جب منادی کرنے والے کو ہم نے سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. تو اے اللہ اب آپ کیا کیجئے، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیے. ربنا، اے ہمارے رب، وآتینا، اور ہمیں عطا کر دیجئے، ما وعدتنا علی رسلک، جو وعدے آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے. کیا وعدے کیے رسولوں نے؟ کہ اگر قرآن کی آیتوں پہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، انکار کرو گے تو جہنم ملے گی. تو یہ وعدے ہیں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدے پورے کرنے والا ہے، تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ہمیشہ وعدوں کی پابندیاں کرتا ہے. تو کیا کر کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہ کرنا. فاستجاب لهم، پس اللہ نے قبول کر لی ان سے، ربهم، ان کے رب نے، اللہ نے ان کی جو دعا تھی نا، جو انہوں نے پکارا تھا، اللہ نے سن لی، قبول کر لی، جواب دے دیا. انی، بے شک میں، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ عمل مرد کرے چاہے وہ عمل عورت کرے. اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. بعضکم من بعد، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور انہوں نے میری راستے میں تکلیفیں برداشت کی، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ قتل ہوئے اور انہوں نے قتال کیا. لأکفرن عنہم سیئاتہم، ان قریب میں ضرور بضرور، لأکفرن، ضرور بضرور میں دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ ہی کے پاس تو سب سے بہترین ثواب ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے.
کافر چلتے پھرتے نظر آئیں، پیسے والے دولت مند عیاش نظر آئیں تو کبھی نہیں سوچنا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے چند دن کی زندگی کا فائدہ ہے، آخر میں تو جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے پھر باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے پھر بہت بہتر ہے۔ اللہ مہمان ہو اور انسان میزبان ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف اتارا گیا ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت کے لیے نہیں بیچتے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ تو پھر جلدی حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا کیا کام ہے آپ کا اور میرا؟ آخری کام جو اس صورت میں ہے، آخری پیغام جو اس صورت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، تیار رہو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، اور سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، اگر ہم لوگ اس پہ بات کریں تو گھنٹوں اسی پہ باتیں ہوتی رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے اپنے بندے کی دعا اور اس کی دعا کی قبولیت کا اظہار کیا۔ جو کنورسیشن چلتی ہے نا، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ بندے کو اس کا جواب دیتا ہے، ان آیات کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں جب بھی اس رکوع کو پڑھتی ہوں، اس رکوع سے ایک خاص سی محبت ہے، ان آیات سے محبت کہ اللہ ہم نے سنا تھا، ایمان کے لیے آواز لگ رہی تھی اور ہم نے لبیک کہہ دیا۔ آج ارادہ کریں اس رکوع کو پڑھنے کے بعد اور سورہ آل عمران کے مکمل ہونے کے بعد جو جو چیزیں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی ہم ان کو مانیں گے۔ اے اللہ میں ارادہ کرتی ہوں میں سمعنا و اطعنا پہ عمل کروں گی، میں نے سن لیا اب میں عمل کروں گی، جو گزر گئے آپ بخش دیجئے گا۔ میں نے آواز لگانے والے کی آواز سن لی، میں آپ سے جب بات کر رہی ہوں تو ہم دین کی بات کر رہے ہیں نا، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہی سمجھیں کہ میں منادی لگا رہی ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا آتے ہیں۔ آواز لگانے والا تو آواز لگا رہا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، میں سنا رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اگر 250 لوگ اس وقت تک گروپ میں موجود ہیں، 250+ لوگوں کے گروپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان کے بعد بھی دین سے جڑے رہیں، جو رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑے رہیں، اور جو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی اس قرآن سے، اپنے اللہ کے اس کلام سے اتنی ہی محبت رکھیں جتنی شدت رمضان میں ہے۔ یہ تو بات کی آزمائش ہے۔ ابھی سے ارادہ کر لیں کہ اے اللہ میں اس کتاب سے جڑ جاؤں گی، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو جہالت میں جو وقت میرا گزر گیا اب میں اپنے وقت کو استعمال کروں گی۔ آپ نے سورہ میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ وقت لگانا ہے، اللہ کو وقت بھی دینا ہے اور صلاحیتیں بھی دینی ہے اور مال بھی دینا ہے، جس چیز سے محبت ہے وہ اللہ کو دینی ہے۔ اب اپنی محبت کی لسٹ بنا لیں، اپنی محبت کی لسٹ میں سے وہ چیزیں نوٹ کر لیں جو آپ نے اللہ کو دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اس سورہ کے احکامات پر، ہمیں اس سورہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ النساء۔ سورہ النساء مدنی صورت ہے، 176 آیات اور 24 رکوع ہیں اس میں۔ عورت کے نام پر ہے، آپ کا اور میرا ذکر ہے۔ ہم آپ کے اور اپنے تذکرے کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔
آپ اور میں چونکہ عورتیں ہیں تو ہم نے کبھی غور سے اس ٹائم خطبے سنے نہیں ہوتے، اس وقت تو یہی خوشی ہوتی ہے کہ شوہر کے گھر جا رہے ہیں، ایک خوبصورت سا ہسبینڈ ملنے والا ہے اور زندگی بڑی رنگین ہونے والی ہے۔ اس وقت تو دماغ میں بہت سے جو ہے وہ رنگینیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس فکر کے بغیر کہ وہ زندگی کیسی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شروع کرتے ہوئے جو پہلی آیت رکھی، اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھا۔ جب خطبہ نکاح کی پہلی آیت ہم نے سورہ نساء کی پڑھی تو اس میں ایک بات کی گئی کہ اللہ سے ڈرو۔ نکاح میاں اور بیوی دونوں کا ایسا رشتہ ہے جس میں ایک لڑکی اپنا سب کچھ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہے جسے اس نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوتا، جانتی نہیں ہوتی، ان نون بندے سے، اور اگر نون بندہ بھی ہو، فیملی میں بھی ہو، ریلیٹیوز میں بھی ہو، تب بھی جب 24 گھنٹے آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں اس کی اچھائیاں برائیاں تب آپ پر کھلتی ہیں۔ تو ایک عورت کا اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ شخص بھی یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی حفاظت کرے گا۔ ایک مرد کا گھر میں ہونا ایک عورت کے لیے بہت مضبوط بات ہوتی ہے اور بہت مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نام پہ رشتے جوڑتے ہو نا، اللہ کے نام کے واسطے اور وسیلے دیتے ہو، تو جب اللہ کے نام پہ سارا کچھ کرتے ہو تو جوڑنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ ایک رشتے میں جڑتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سورہ میں زیادہ تر، نام تو سورہ کا نساء ہے لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے حکم مردوں کو دیے ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں مردوں کے کیا کام ہیں، مردوں کے کیا فرائض ہیں، ان پہ بات زیادہ کی گئی ہے۔ دو ہمارے معاشرے کے کمزور طبقے ہیں، ایک عورت اور ایک یتیم۔ اس سورہ میں ہمیں اسی کے احکامات ملیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یتیموں کو ان کے مال دے دو، پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز کو نہ بدلو۔ اگر آپ کے پاس ایک یتیم بچہ ہے اور اس کے لیے اچھی چیز آئی تو آپ اسے بری چیز نہ دیں، اور اپنے مال ان کے مالوں کے ساتھ نہ ملائیں۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کے مال کو آپ اپنے مال کے ساتھ ملا کے استعمال کریں۔ پھر اگر لڑکی یتیم ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں رکھ سکو گے تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کرو، 2 سے کرو یا 3 سے یا 4 سے۔ لیکن نوٹ کرنے والی بات کیا ہے، یہاں تک کہ جب بات عورتوں کو پتہ لگتی ہے تو کہتی ہیں ہائے میرا میاں دوسری شادی کرے گا، تیسری، چوتھی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم برابری نہ کر سکنے کا خوف رکھتے ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہے تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر ایک کافی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ دوسری شادی کے بعد انصاف تو دور کی بات، عورت کو وہ شوہر نظر ہی نہیں آتا اور بچوں کو باپ بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کریں کہ ایک بیوی بچہ کافی ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسری کریں، تیسری کریں یا چوتھی کریں، کوئی حرج نہیں۔ ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور بشرطے کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں بجلی گیس کے یا یوٹیلٹی بلز ہی افورڈ نہیں ہوتے، اس مہنگائی کے دور میں تو پھر ایک بھی مشکل سے ہی افورڈ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں انصاف سے کام لیں۔ اس کے بعد مردوں کو ایک حکم دیا گیا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو، خوشی سے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں عورت اپنی خوشی سے اگر کچھ مہر چھوڑ دیں، پورا نہیں کہا گیا، ان شیء من، اس میں سے تھوڑا سا اگر وہ چھوڑ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ تم خوشی سے کھا پی سکتے ہو۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں حق مہر اتنا لکھوا دیا جاتا ہے کہ مرد دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور عورت کے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ اس لیے زیادہ رکھوا دیتے ہیں کہ حق مہر دے گا تو چھوڑے گا تو ہماری بیٹی کا گھر مضبوط رہے گا، ہماری بیٹی اپنی جگہ پر مضبوط رہے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر گھر بسنے ہیں تو وہ حق مہر کی اتنی بڑی رقم کے بعد بھی بس جاتے ہیں، نہ بسنے ہوں تو آپ رقمیں لکھی رہ جاتی ہیں اور بچیاں گھر چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا حق مہر اتنے ہی رکھیں جتنا آسانی سے دیا جا سکے، اور حق مہر عورت کا حق ہے، اس حق مہر کے بدلے عورت اپنا آپ ایک مرد کے حوالے کرتی ہے، لہٰذا وہ حق مہر خوشی سے دینا چاہیے۔ ہاں اس میں سے تھوڑا سا اگر عورت چاہے تو معاف کر سکتی ہے، یہاں سارے کی بات نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے آپ کو عربی کا لفظ پڑھ کے بتایا ان شیء منہ، اس میں سے تھوڑا سا چاہے تو وہ چھوڑ دے۔
اس کے بعد جو اگلا حکم ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، جس مال کو اللہ نے تمہاری گزر کو قائم رکھنے کے لیے، تمہاری گزران کے قائم رکھنے کے لیے ذریعہ بنایا۔ ہاں، یہاں یتیم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یتیم نہ سمجھ ہے، بے عقل ہے، اس کے مال کو آپ اپنے پاس رکھیں، اسے اس مال میں سے کھلائیں، پلائیں، پہنائیں، اوڑھائیں اور ان سے اچھی بات کریں۔ جب یتیم بالغ ہو جائیں، جب تمہیں لگے کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب وہ اپنا مال یا اپنا کاروبار سنبھال سکتے ہیں، تو انہیں ان کا مال دے دو، اور جب تک وہ بڑے نہ ہوں تب تک اگر ان کا مال استعمال کرنا ہے تو اگلا حکم یہ ہے کہ شاہ خرچیوں میں مال تباہ نہ کرو۔ انسان کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان یتیم کے مال سے بچے۔ اگر یتیم مالدار کے پاس ہے تو مالدار کو چاہیے کہ وہ یتیم کا مال استعمال نہ کرے۔ اگر یتیم کسی غریب کے پاس ہے تو پھر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ یا تو نمبر 1 یتیم پر اس کا مال لگایا جائے، اگر وہ بہت زیادہ غریب ہے تو اس کے مال میں سے اپنی ذات پر بھی لگا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا وہ کافی ہو۔ آپ یتیم کے مال کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اور کسی بھی یتیم کی پرورش کرتے ہوئے ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی جگہ اس کے اپنے بچے بھی ہو سکتے تھے۔ آیت نمبر 9 دیکھیں، ہو سکتا تھا کہ اس شخص کے اپنے بچے بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یتیم بچے جو اس کی نگرانی میں اللہ نے دیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مار دیتا اور اس کے بچے کسی اور کی زیر سرپرستی آ جاتے۔ لہٰذا یتیم کے ساتھ ناحق ظلم نہیں کرنا، ان کا مال ظلم سے نہیں کھانا۔ اگر ایسا کیا تو وعید کیا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، پھر وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ویصلون سعیرا، اور عنقریب وہ دوزخ میں جلیں گے۔ پھر اولادوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات ان آیات میں بتائے۔ اگر وراثت دی جائے گی تو لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا، لڑکے کو اس کا 2 حصے۔ اچھا، اس کے پیچھے زیادہ تر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لڑکی کو آدھا کیوں دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا آدھا حصہ، اللہ نے کہا لڑکی کا 1 حصہ ہے، لڑکے کے 2 حصے ہیں۔ وجہ کیا کہ ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو وہ کماتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خرچے اٹھاتا ہے، اس پہ اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ اس کے بیوی بچوں کی شادی کے بعد کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، پلس ماں باپ کی بھی۔ لڑکے کی ذمہ داری زیادہ ہے لڑکی کی نسبت۔ ایک تو ریزن ہوگی یہ۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے والدین سے بھی حصہ ملتا ہے، اور وہ جب شادی کر کے جاتی ہے تو اسے شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اسے اپنے بیٹے کی جائیداد سے بھی حصہ ملتا ہے۔ اس لیے لڑکی کی ذمہ داری کم ہے۔ لڑکی نے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرنا ہوتا نا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خرچہ کرے، جبکہ لڑکا خرچ کرتا ہے، اس لیے وراثت میں لڑکے کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کا انصاف ہے، اور اس کا انصاف غلط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر مال لڑکے اور لڑکی میں برابر تقسیم ہوگا تو لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا، لڑکے کو اس سے ڈبل دیا جائے گا۔ اگر صرف 2 لڑکیاں ہوں گی یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو جو رہا ہوا مال ہوگا اس کا 2/3 حصہ انہیں دیا جائے گا۔ اگر بیٹی ایک ہی ہے، اکلوتی ہے، اسے آدھی جائیداد ملے گی، لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب وراثت میں کی تقسیم سے پہلے جو میت ہے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، جو اس کی وصیت ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ جبکہ میت کے والدین کے لیے اس میت میں سے ہر ایک کے لیے اس چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، یعنی کہ اگر بیٹا مرتا ہے تو 6واں حصہ ماں کو ملے گا، 6واں حصہ ہی جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ اگر میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر ماں باپ ہی وارث ہوتے ہیں اور ماں کا اس صورت میں 3واں حصہ ہوگا۔ اگر میت کے بھائی بہن ہوں گے یا اگر میت کے کئی بھائی ہوں گے تو ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر بیوی کچھ مال چھوڑ کر مر گئی اور اس بیوی کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو شوہر کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اگر اولاد ہوگی تو چھوڑے ہوئے مال میں سے مرد کو یعنی خاوند کو 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر مر جائے گا تو اس کی اولاد اگر نہیں ہوتی تو عورت کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کلالہ ہو، یعنی کہ میت کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا،
تو اس صورت میں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں کو ایک ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اگر زیادہ بہن بھائی ہوں گے تو وہ 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ پہلے یہ تھا آپ اپنی مرضی سے وصیت کر سکتے تھے، اپنی مرضی سے جائیداد کی تقسیم کر سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نافذ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات میں فکس کر دیا کہ اتنا حصہ شوہر کا ہے، اتنا بیوی کا، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، تو اب آپ اپنی مرضی سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو شخص پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکلے گا تو پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے اب وہ حصے ہیں اور ان پر ہی عمل درآمد ہوگا۔ اگلا پیغام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں، کہ اگر دو لوگ کوئی بھی برائی کر بیٹھیں، ٹھیک، اگر کوئی بھی غیر شرعی کام کر بیٹھیں تو انہیں تکلیف دو، اگر وہ توبہ کریں اور وہ اصلاح کر لیں، ٹھیک، تو تم درگزر کر دو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط کیا رکھی ہے توبہ کی کہ انسان توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے ایک جو بہت ضروری شرط آپ کو اور مجھے بتائی، وہ یہ کہ اللہ انہی لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو کوئی نادانی یا کوئی برائی بلا وجہ کر بیٹھیں، اور جو انہوں نے نادانی کی، جو برائی کی، جو غلطی کی، جو گناہ کیا، پھر وہ اس سے باز آ جائیں، انہیں احساس ہو جائے، پھر احساس ہونے کے بعد وہ اللہ سے اس کی معافی مانگ لیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ پھر ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ بڑی علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اسے غلطی کا احساس ہو گیا، ندامت کی وجہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ حالت نظر سے پہلے کی توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگلا پیغام پھر ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے کہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے لے بیٹھو یا انہیں اس لیے روکو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی یا برائی کریں، اگر ایسا ہو تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بدوباش رکھو، گو کہ تم انہیں ناپسند کرتے ہو، ممکن ہے تم جس چیز کو برا جانو اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ اگر تم اپنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو ان میں سے اگر تم نے کسی کو خزانے کا خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی واپس مت لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم ایسا کیسے کرو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے لیے۔ مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورت کو صرف اس کی دولت کی وجہ سے تم روکے رکھو، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک نہ کرو، عورت کے ساتھ صرف اس کی مال و دولت کی وجہ سے تم رہ تو رہے ہو لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ہاں اگر کوئی عورت بے حیائی یا برائی کرے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اسے منع کرو۔ آگے ہم انشاءاللہ اس کے سٹیپس بھی پڑھیں گے کہ اگر کوئی عورت اچھی نہ ہو شوہر کے ساتھ یا وفادار نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ بات اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایسی عورت کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے رہو، چاہے تمہیں وہ ناپسند ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اللہ کو بہتر پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس چیز کا ہونا ہمارے حق میں بہتر ہو، اسی لیے اللہ نے اسے ہماری زندگی میں رکھا۔ لہٰذا اگر کوئی رشتہ مرضی کے بغیر بن جائے تو یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اس رشتے کا ہونا ہماری زندگی کے لیے اچھا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رشتہ دیا۔ پھر اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری کرنا چاہیں، ایک کو چھوڑنا چاہیں، اللہ نے کہا اسے خزانے بھی دیے ہیں تو واپس نہ لو۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا تم لے کیسے سکتے ہو، تم نے تو اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، تم نے تو اس سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، تم نے تو اس سے وعدے کیے، اس نے بھی تم سے وعدے کیے ہوتے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ وعدے، اچھا پھر آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، اچھا پھر آپ مجھے بھولیں گے تو نہیں، اچھا پھر آپ مجھے یاد رکھیں گے نا، اچھا میں جاؤں گی آپ مجھے مس کریں گے نا۔ تو یہ ہم عورتوں کے وعدے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہم اپنے شوہروں سے کرتی ہیں، اور جب شوہر کو کوئی اور اچھی لگ جاتی ہے پھر پچھلے وعدے گئے کہاں گئے کوئی پتہ نہیں۔
لہٰذا مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایک عورت کو چھوڑ کے دوسری کرنی ہے تو اسے تم نے جو کچھ دیا تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ پھر ایک اور حکم یہ جو زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اس کا نکاح ایک مرد سے ہوتا تھا اور پھر وہ مرد اسے طلاق دے دیتا یا وہ مر جاتا تو اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا کہ یہ بے حیائی ہے کہ آپ اپنی ماں کی جگہ پر جو عورت رہی اس سے نکاح کریں۔ اس کے بعد ہمیں محرمات بتا دی گئیں، اگلی آیت سے محرمات شروع ہو رہی ہیں اور اس آیت میں ہمیں محرمات ابدیہ بتائیں گئی، وہ عورتیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرام کی گئی تم پر تمہاری ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں بھی اور بھتیجیاں بھی، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی ماں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں یعنی رضائی بہن، تمہاری ساس اور تمہاری وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی، یعنی اگر ایک لڑکی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے اور اس کی دودھ پیتی بچی ہے یا چھوٹی بچی ہے اور اس لڑکی کی شادی کسی مرد سے ہوتی ہے اور وہ اس بچی کو قبول کر لیتا ہے باپ کے طور پر، بچی کی عمر چھوٹی ہے اور وہ اس کی پرورش کرتا ہے، ایسی صورت میں اس بچی کا اس باپ سے پردہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ عورتیں جن سے تم اپنا تعلق قائم کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے تعلق قائم نہیں کیا تو پھر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹے یعنی کہ جو آپ کے اپنے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویاں یعنی کہ بہویں، اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا، ہاں جو پہلے گزر چکا، دو بہنیں ایک بندے کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، اور اسی کی ڈیٹیل میں حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک گھر میں ایک نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت میں ایک آدمی کے نکاح میں خالہ اور بھانجی نہیں رہ سکتی۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ محرمات بتائے جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ 7 رشتے ہیں نسب کے، 7 رشتے ہیں رضاعت کے، 7 رشتے وہ جو خونی ہیں، 7 رشتے وہ جو رضاعت کے یعنی دودھ کے، اور 4 رشتے ہیں سسرال کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے والا بتائے۔ آج کل ہم جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں وہاں یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شیطان دماغوں میں ڈال دیتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر بھائی بہنوں سے زیادتیاں کر دیتے ہیں، اور سگے باپ بیٹوں سے، اور چچا یا جو ہے وہ ماموں اپنے بھتیجیوں یا بھتیجوں سے۔ تو آج کل وہ فتنے کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محرمات اس لیے رکھیں کہ ایک بچہ جس گھر میں کھیلتا ہے کودتا ہے تو اگر اس کی ہر وقت اس کے ساتھ جن کا جو ہے وہ رہنا ہوتا ہے، جیسے خالہ پھوپھی خالہ ہے، پھوپھی ہے، اس کے بعد بہنیں ہیں، اسی طرح سسرالی ساس ہیں، تو یہ رشتے وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا بہت وقت گزرتا ہے، آپ نے ہر وقت ان میں رہنا ہوتا ہے۔ تو ایسے رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم بنایا تاکہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں۔ اگر ہم ان قدروں کو بھول جائیں گے، اگر ہم ان رشتوں کی حرمت کو بھول جائیں گے اور شیطان ہمارے دماغ میں فحاشی بھر دے گا تو پھر گناہ ہوتے رہیں گے، اور یہ گناہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہیں نہ کہیں آج ہماری بچیوں کی ڈریسنگ ہے۔ اگر گھروں میں بھی ہم اپنی بچیوں کو سلیو لیس کپڑے نہ پہنائیں تو میرا نہیں خیال کہ گھر میں اس طرح سے اٹریکشن ہو۔ گھروں کے اندر اگر دوپٹوں کا رواج آ جائے اور لڑکیاں دوپٹوں کے ساتھ اپنے آپ کو کور رکھیں تو پھر ان رشتوں میں وہ جو ہے چیزیں نہیں ہوں گی۔ آج کل کی بچیوں کی ڈریسنگ، جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو مائیں اس لیے ایسے کپڑے پہناتی ہیں کہ میری بیٹی باربی ڈال لگے گی، اور پھر اسی باربی ڈال کو اگر کوئی نوچ لے گا تو پھر غلطی صرف اس مرد پہ آ جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے، ہمارے ماحول کا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول کا ہے۔ آپ نے، میری بیٹی کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتی جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو خوب سجائیں، خوب سنواریں، اپنی بیٹیوں کی تصویریں سٹیٹس پہ مت لگایا کریں، اپنی بیٹیوں کو دوسروں کی نظروں میں مت لائیں، اپنی بیٹیوں کو وہ کپڑے پہنائیں جو حیا والے ہوں بچپن سے ہی۔
پیارے فراکس پہنائیں. کس نے فراک پہنانے سے منع کیا؟ بس بازو فل کر دیں، بس تھوڑی فٹنگ لوز رکھ لیں، بس انہیں کہیں کہ گھر میں فراک پہن کے گھومتی رہو، جب گھر میں کوئی بندہ آئے تو آپ دوپٹہ کر لیں، آپ اپنے آپ کو کور کر لیں تاکہ کوئی اس خوبصورتی کو دیکھ کر ویسے اٹریکٹ ہی نہ ہو. شیطان ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا، شیطان تمہیں بے حیائی اور جو ہے وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو برائی اور بے حیائی کی طرف تمہیں لگا دے گا، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے خود بھی ہاتھ پیر مارنے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی بچیوں کی حفاظت کرے اور ہم سب کی بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے. اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں. آج کل کا تو فتنے کا دور ایسا ہے کہ بیٹوں کی حفاظت بھی ضروری ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے، انہیں ہر طرح کی غلط صحبت سے بچائے، انہیں ہر طرح کے غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بچائے، اور اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دین محمدی پر کاربند رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دین کی سمجھ عطا فرمائے. جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں پر ہماری گرفت نہ کریں، ہمارے ان گناہوں کو بخش دیں. اور اگر ہم سے کوئی گناہ خطائیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کو گناہ سمجھنے والا بتائیں، ہم سمجھیں کہ یہ گناہ ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ تعالیٰ آپ میرے وہ گناہ بخش دیجئے جو میں نے پہلے کیے اور بعد میں کیے. وما اسررت وما اعلنت، وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے سب کے سامنے کیے. وما اسرفت، اور وہ جو میں نے زیادتیاں کر دیں، جہاں جہاں میں حد سے گزر گئی آپ معاف کر دیجئے. وما انت اعلم بہ منی، اے اللہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں. انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی ہے جو آگے کرنے والا ہے اور جو پیچھے رکھنے والا ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو بخش دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.